بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ ناظرین، محرم اور صفر کے مہینے کربلا کی عظیم قربانی سے منسوب آپ نے ماہ محرم کے پہلے عشرے میں اور پھر بعد میں بھی کربلا سے متعلق پیغام کربلا سے متعلق، کربلا کی روح سے متعلق، روح قربانی سے متعلق، کربلا اور امام حسین کے قیام کے مقاصد سے متعلق، اور پھر جو کربلا اور اس فقید المثال قربانی کے اثرات تاریخ پر مرتب ہوئے، اس ریفرنس سے آپ نے بہت سے پروگرام سچ ٹی وی پر ملاحظہ فرمائے۔ بلکہ سچ ٹی وی کیا، یہ گلوبلائزیشن کے دور میں، عالمگیریت کے دور میں کربلا کا پیغام اس طرح سے پھیل رہا ہے کہ لگتا ہے کہ عالمگیریت، یہ گلوبلائزیشن ہوئی ہی کربلا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ آج بھی ہمارا موضوع ایسا ہے جس پر پہلے پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن کیونکہ کربلا ایک مسلسل پیغام کا نام ہے تو کربلا پر پروگرام ہوتے رہیں گے، اور پیغام کربلا کی روشنی اسی طرح پورے عالم کو ہدایت بھی فراہم کرتی رہے گی اور روشن بھی کرتی رہے گی۔ آج کربلا کے اثرات اردو ادب پر، اردو ادب کو کربلا نے کیسے متاثر کیا، بلکہ اگر اس کو یوں کہہ لیں کہ اردو ادب کا آغاز ہی کربلا سے ہوا، تو شاید جب ہمارے ماہرین گفتگو کریں گے تو یقیناً یہ بات سامنے آئے گی۔ ہمارے ساتھ اختر عثمان صاحب موجود ہیں۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا تعارف آپ ہوتے ہیں، اور کچھ شخصیات ہوتی ہیں کہ وہ عہد ان کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اختر عثمان صاحب ایسی ہی معتبر مستند شخصیت موجود ہیں کہ ادب کا ایک دبستان، ایک عہد ان کے نام ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب عثمان قاضی صاحب۔ آپ دانشور ہیں، ادیب ہیں، اور بہت ہی پہلودار شخصیت کے حامل ہیں۔ ادب ہو، ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو، دانش ہو، آپ پاکستان میں ایک میرے نزدیک ایک مرکزی شخصیت ہیں۔ دونوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اختر عثمان صاحب، بعض ایسا ہوتا ہے کہ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ کوئی بھی سوال کیا جائے تو لگتا ہے کہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ ہم شاید سوال ہی اس سطح کا، اس اعلیٰ سطح کا نہ کر پائیں۔ بعض شخصیات سامنے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے سوال کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی سطح کا۔ یہاں پر دونوں باتیں، آپ ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہیں جو ہمارا موجودہ عہد کہ بہت سی خصوصیات آپ کے نام ہیں، یا آپ کی خصوصیات ادب پر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور موضوع تو کائناتی ہے۔ اردو ادب کا میں نے جو مطالعہ کیا تو واقعاً مجھے ایسے لگا کہ لگتا ہے شاید اردو ادب بنا ہی کربلا کہانی کے لیے تھا۔ شاید اردو کی پہلی نثر بھی کربلا کے حوالے سے لکھی گئی، اور کچھ عجب نہیں کہ شاید اردو ادب کے پہلے جو کچھ اشعار کہے گئے ہوں وہ بھی کربلا کے حوالے سے۔ فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ آپ نے صحیح کہا کہ دکنیات کا جو دور ہے، ابتدائی دور، اس میں کربلا پر بہت زیادہ لکھا گیا۔ خود ناصر ہوں اور فوک لٹریچر، خاص طور پہ دکنیات کا۔ جی جی۔ آج کل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نوحہ، کوئی مرثیہ، کوئی منقبت، کوئی سلام، 5-7 بند لکھے یا شعر لکھے اور ہانپ گیا۔ جی جی، بالکل صحیح۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اردو ادب کو حریت کے معنی بتائے۔ واہ 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 واہ۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے انسانیت کا منشور دیا۔ واہ واہ کربلا سنگ میل ہے واہ۔ اس گواہی کا جو بیعت فاسق کے خلاف۔ واہ، بے شک بے شک۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس دور کے نوحے، تو آپ سانس ان کا دیکھیے کہ وہ
کتنے لمبے سانس کے لوگ تھے. اور نوحہ فوراً میرے ذہن میں ابھرا جب آپ نے سوال کیا. اخی کی لاش پر زینب پکاری آ کے رو رو کر، لٹا سب گھر میرے نہیں چادر میرے سر پر، بہن بلوے کو آئی بے سر و سامان ہے بھائی. یہ ایک مصرع ہے. جی کتنا لمبا اور واہ واہ. واہ. اچھا، قلی شاہ کتب کا دور جو ہے وہ اور پولیٹیکل وجوہات بھی ہیں، سوشل بھی، پھر کیونکہ کنگشپ ہے اور بادشاہت کا دور ہے، تو اس میں ریزسٹ کرنے کے لیے استعارہ کربلا سے بہتر بالکل درست. کوئی بھی واقعہ ان کے کام نہیں آ سکتا. اب تو نوٹ بھی ہو گیا، میں نے اپنی تحقیق سے یہ سیکھا کہ واقعہ کربلا کے علاوہ معلوم انسانی تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جس نے نہ صرف یہ کہ نئی اصناف سخن کو جنم دیا ہو، واہ 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 واہ. بلکہ پہلے سے موجود اصناف کو اپنے نام کر لیا. واہ بے شک، کیا بات. بالکل صحیح. دلیل اس کی یہ ہے کہ عربی میں شاعری مرثیہ بہت ہو رہا تھا جی جی. شروع سے، جاہلی دور سے بھی پہلے. اگرچہ وہ بات الگ ہے کہ کچھ نہ کچھ بات بھی لوگوں کے لیے ہوتی تھی. جاہلی دور کے اہل قلم ایسے تو نہ تھے. واہ واہ واہ. تو خنسا نے مرثیہ لکھا اپنے بھائی کا. متمم بن نویرہ نے مرثیہ لکھا، اور وہ مشہور مرثیے، بڑے مرثیے ہیں. اور دوسرے مرثیے کا، متمم بن نویرہ کا جو مرثیہ ہے، اس میں اپنے بھائی پر جتنا زور مودت یا زور محبت کہنا چاہیے صرف کر سکتا تھا فنیات کے حوالے سے بھی، وہ ناممکن ہے. صحیح. مثلا ان کو کہا گیا کہ میرے بھائی کا مرثیہ لکھو، انہوں نے لکھ دیا. تو کہا کہ یہ اس میں وہ درد نہیں ہے جو اس کے. تو متمم بن نویرہ نے کہا کہ وہ میرا بھائی تھا، یہ آپ کا بھائی ہے. صحیح. واہ واہ. اچھا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی واقعہ کربلا پر مراثی لکھے جاتے رہے. اپنی بات مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مرثیہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، ختمی مرتبت پر اس سے بہتر مرثیہ فارسی عربی میں نہیں ہے. واہ واہ. یعنی بعد میں بھی جتنے مرثیے لکھے گئے جو ثبت علیہ اس کی طرف میرا اشارہ ہے. بے شک بے شک. فارسی میں یہ صنف آتی ہے تو یہ جو دور ہے صفوی دور، جی جی اس میں محتشم کاشی جی جی اور مخلص کاشی جیسے شعراء آتے ہیں، اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی کہتا ہے کہ حال مادر ہجر یوسف کمترا یا از یعقوب نیست. واہ واہ. او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم. شہرہ آفاق بہت مشہور شعر ہے. اتنا زیادہ لکھا گیا، اور ان کرداروں میں
اتنی قوت ہے کہ آنے والی صدیاں ان سے واہ اخذ و استفادہ کرتی رہیں گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اختر چنیوٹی کا شعر ہے، جی جی، یہ علمدار کا بیٹا ہے کہ پانی جو ملے ہائے ہائے، جا کے سجاد کی زنجیر پہ ڈالا تھا۔ واہ 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 واہ، یہ کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں یہاں پہ اپنی بات ابتدائی بات تمام کرنا چاہتا ہوں جی جی، کہ اب جب آپ کہتے ہیں کہ مرثیہ، تو اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام علی مقام اور ان کے جی کوئی اہل بیت اور رفقا کے لیے کچھ بے کہا شک گیا ہے۔ بے شک بے شک، کوئی شک۔ ایک جملہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی لفظ بیک وقت امیر بھی ہوتا ہے اور غریب بھی ہوتا ہے۔ ہوں، یہ بڑا عجیب سا جی بات جی ہے، جی، دعویٰ ہے۔ امیر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بے پناہ معنی ہوتے ہیں، اور غریب اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب وہ ٹرم بن جائے، اصطلاح بن جائے، کلیشے بن جائے، جی جی تو اس کے باقی سارے معنی غروب ہو جاتے درست، واہ 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 واہ، واہ اب ہیں، وہ یہ غروب ہو گئے۔ اب یہ مرثیہ جو اب جی جی، مرثیہ کے سارے معنی غروب ہو گئے، واہ واہ، اور انیس اور دبیر نے، ان سے پہلے خلیق اور ضمیر نے، ان سے پہلے میر اور سودا نے۔ جی جی کوئی شک نہیں۔ اب سودا اردو مرثیے کا پہلا ناقد ہے، ہوں، اس نے میر کے مرثیوں پر نقد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں اس کو من جملہ اصناف سخن سمجھتا ہوں، واہ واہ، یہ محض رونے رلانے کا کام نہیں ہے، واہ جی واہ واہ تو لہٰذا میر کے مرثیے کمزور ہیں۔ اس سے اختلاف یا اتفاق اور کیا جا بات ہے۔ سکتا ہے، لیکن ایک جو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے ناقد سودا اور سودا سے شروع ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عثمان قاضی صاحب سے۔ جی جی، عثمان قاضی صاحب، ابھی جیسے بہت ہی جامع گفتگو فرمائی جناب اختر عثمان صاحب نے، نظم ہو یا نثر ہو، دونوں پر یعنی بات تو ہے بیان کی، چاہے نظم ہے چاہے نثر ہے، ایک بیان ہے، ایک کمیونیکیشن ہے، ان دونوں اصناف کہہ لیجئے یا طرز گفتگو یا طرز بیان کو کربلا نے بہت متاثر کیا ہے۔ عربی اور فارسی ادب کو تو کیا ہی ہے، لیکن اردو ادب میں نظم ہو یا نثر، کربلا کے ذکر کے بغیر، استعارے کے بغیر بات، کوئی بھی بات مکمل ہوتی نظر نہیں آتی۔ فرمائیے گا۔ درست، بالکل درست فرمایا۔ ویسے تو اختر عثمان صاحب کے بعد کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور بقول اقبال ممولے کو شہباز سے لڑانے والی بات ہے، لیکن بہرحال میں کچھ لیکن ہم ماشاءاللہ آپ ایسی شخصیت سے بھی استفادہ ضرور کریں گے۔ جی، اچھا، عرض یہ ہے کہ بالکل آپ نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور یہ اس قدر طاقتور استعارہ ہے کربلا کا کہ اس سے جس شخص نے بھی اردو میں کچھ بھی لکھا، جی جی، نظم لکھی، نثر لکھی، ایسے لوگ جو اعلانیہ ملحد ہیں، ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، مسیحی ہیں، زرتشتی ہیں، جی جی جی، یہ اتنا طاقتور استعارہ ہے کہ اس کی زد سے کوئی نہیں نکلا۔ بالکل بے شک۔ آپ چلیے منشی چھنو لال دلگیر کی بات الگ ہے، چلیے ان کا تو ایک مدت کا رشتہ تھا اور وہ تو ایک الگ ہے، لیکن میں پہلے عرض کر رہا تھا پروگرام سے پہلے آپ سے کہ وہ پرانے رسالے اٹھا کر دیکھیے، مخزن اور اس دور کے لکھنؤ کے رسالے، اودھ پنچ وغیرہ، جی جی جی، وہاں ہندو شعراء کی شاعری میں، یعنی اگر شاعر کے نام پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو آپ کو لگے گا کسی مولائی کا کلام ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ اتنا طاقتور استعارہ ہے نظم میں بھی اور نثر میں بھی۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی آپ صنف لے لیجئے، انشائیہ، افسانہ، ناول، مضمون، کہیں نہ کہیں سے اس کی پرچھائی اس پر ضرور پڑھی جاتی ہے، چاہے لکھنے والے کا مطمع نظر کچھ ہو۔ یہ نظم ہو یا نثر ہو، یہ برصغیر پاک و ہند کا تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک کو مشترکہ سرمایہ نظر آتا ہے کربلا، کوئی بھی اس سے ہمیں احتراز کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اور کربلا کے اثرات اردو ادب پر کیا
پوری دنیا کی تاریخ پر مرتب ہوئے ہیں، اور کربلا سے پہلے اگر کوئی لائن آف ڈسٹنکشن کھینچی جائے تو انسان کی تاریخ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد یہ ٹائٹل یا ہیڈنگ لگائی جا سکتی ہے تاریخ پر۔ ہمارے ساتھ جناب اختر عثمان، ہمارے عہد کی ایک معتبر شخصیت، ایک مستند دانشور، خوبصورت شاعر و ادیب، اور جناب عثمان قاضی صاحب، آپ بھی اردو ادب کے شناسہ، ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وقفے سے قبل ہم عثمان قاضی صاحب سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بہت درست فرمایا کہ کسی مذہب کا شاعر ہو، کیونکہ جب ہم کربلا کی بات کریں تو پھر مذاہب سے ہم نکل جاتے ہیں، جی ماورا، اور جی ماورا ہے، اور کربلا کیونکہ مذاہب جتنے بھی ہیں اور خاص طور پر ڈیوائن، وہ ان کا بنیادی نقطہ تو اخلاقیات ہے کہ وہ انسان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، اور پھر جب اخلاق سنورتا ہے تو معاشرہ، انڈیویجول، انفرادی، اجتماعی، حکومت، سب لوگ سنورتے ہیں۔ تو انسان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے جو سہارا، چاہے خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ادیب تھا، اس نے لیا، تو اس میں سب سے پہلے جو اسے واقعہ ملا یا مثال ملی وہ کربلا ہی ملی تھی۔ اچھا، ایک عجیب سی بات ذہن میں آتی ہے کبھی کبھی، جی جی، یعنی سب سے قدیم جو منضبط ادب اور تنقید ہمارے پاس موجود ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ارسطو سے منسوب ہے۔ جی جی جی، ارسطو صاحب سے منسوب قول ہے، اختر صاحب میری تصحیح فرمائیں گے اگر کہیں لغزش ہو ہے زبان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حزنیے کا اثر ہے، جو ٹریجڈی کا اثر ہے، وہ کامیڈی کی نسبت کہیں دیر پا ہے اور وہ کہیں مضبوط تر ہے۔ بالکل صحیح۔ تو کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ وہ پیش گوئی کر رہے تھے، جی، اور میرا خیال سے جو تمام تر اردو ادب ہے اور دیگر زبانوں کا ادب جن پہ اختر صاحب کی زیادہ گہری نگاہ ہے، وہ اس کا ایک ثبوت ہے، اور اس میں اس کا سب سے جو طاقتور استعارہ ہے وہ کربلا کا استعارہ ہے۔ بالکل، ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ نثر پر بھی ظاہر ہے کہ اختر صاحب بہتر بات کریں گے، فضل علی فضلی صاحب کی کربل کتھا سے لے کر اور جو روایت چلی آ رہی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے جی کہ کسی زبان کا بڑا ادب جو ہے اس میں کم از کم ایک چیز بہت لازم ہے، اور وہ ہے رزمیہ، جی جی، یا حماسہ جیسے کہا جاتا ہے عربی میں، ایپکس۔ تو پوری اردو ادب کا جتنا سرمایہ ہے اس میں کوئی ایک رزمیہ ہے کربلا کے علاوہ، صحیح بات۔ اور اگر کسی نے کوشش بھی کی ہے اشتراکی نقطہ نظر سے یا کسی بھی نقطہ نظر سے، کیا وہ کربلا کے استعارات سے، اس کی جو سمبلز ہیں اس سے وہ بچ کر نکل پایا ہے؟ اچھا، ایک آخری بات میں عرض کروں، پھر آگے بات بڑھائیں گے، وہ یہ کہ ایک اور چیز جس میں اردو کا دامن بتایا جاتا ہے کہ تنگ ہے، وہ ہے تھیٹر، ناٹک۔ جی جی، اچھا، میری کچھ ذاتی دلچسپی بھی رہی ہے اس شعبے سے، اس فن سے۔ تو بہت بچپن میں مجھے پی ٹی وی پر، اس زمانے میں ایک ہی چینل تھا، کچھ ڈراموں میں کام کرنے کا اتفاق ہوا، تو ایک طرف اس کا منظرنامہ لکھا جاتا ہے اور دوسری طرف مکالمے۔ بالکل صحیح۔ تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ چیز مجھے کچھ مانوس سی لگ رہی ہے۔ جب ذرا بڑا ہوا تو خیال آیا کہ یہ تو وہی انیس اور دبیر کا مرثیہ ہے، واہ واہ، پہلے منظرنامہ ہے، پھر مکالمہ ہے، پھر منظرنامہ ہے، پھر مکالمہ ہے، پھر جذبات کا بیان ہے۔ واہ واہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنا تنگ بھی اردو کا دامن نہیں ہے ناٹک کے حوالے سے، ڈرامہ نویسی کے حوالے سے، جتنا سمجھا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ جناب اختر عثمان صاحب، اب ذہن میں اتنے سوالات ہیں کہ وہ جی، میرا خیال ہے کہ یہ جو فرمایا قاضی صاحب نے، اس کو ہی لے کے چلنا چاہیے، رزمیہ۔ جی ضرور ضرور۔ اچھا، یہ جو مراثی ہیں انہیں رزمیہ کی ذیل میں نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جتنے بھی رزمیے لکھے گئے، ہورس نے لکھے، ہومر نے لکھے، ورجل نے لکھے، فردوسی نے لکھا، ملٹن نے ادھر لکھا، پیراڈائز لاسٹ اور ریگین اور یہ وہ، اس کے علاوہ بھی اسکائلس وغیرہ یا سوفوکلیس کا ہے، ان میں کریکٹرز ان ریئل ہیں۔ جی درست۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھیے کہ میں جو آپ سے سوال کرنے والا تھا وہ یہی تھا، اور آپ نے خود کہ رزمیہ ہو یعنی بیان ہو کسی مارکے کا، تو اس، اور مارکہ کوئی بھی ہو، یا مارکہ کارزار ہو، یا میں تو کہوں گا کہ عام زندگی میں اخلاقیات کا مارکہ ہو، اس میں کردار چاہیے، اور وہ کردار
کربلا سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں ملتے، نہیں فرمائیے گا۔ ملتے۔ ہومر چاہے کچھ بھی کرے جی 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 بالکل اپنے کردار کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ ہورس کچھ کرے، ورجل کچھ کرے، یہ اپنے فردوسی کچھ کریں، واہ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ رستم اور سہراب کیا تھے، یہ تو میں نے انہیں بنا دیا، واقعی ورنہ تو یہ عام سے پہلوان تھے۔ صحیح بات ہے بالکل۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اجم زندے کردم بدن پورس واہ بسی رنج بردم درن سالسی ہاں اجم زندے کردم بدن پورس۔ تو یہ اپنے کرداروں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن انیس و دبیر اور واقعاً جو مرثیہ گون وہ تاریخ سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، کردار کی نفسیات سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ بے شک بے شک۔ جہاں تک اخلاقیات کا آپ نے فرمایا، جی جی وہ تو اتنا بڑا سبق ہے۔ ایک منظر دیکھ لیجئے کہ میدان میں آ گئی ہے امام کی چھوٹی سی سپاہ، جس کے مقابلے میں ہزاروں کا مجمع ہے۔ بے شک۔ کچھ لوگوں نے لاکھوں بھی لکھا ہے، لیکن 72 کے مقابلے میں ہزاروں بھی لاکھوں ہی ہیں۔ جی، لاکھوں ہی۔ جی جی تو جناب عباس نے ان سب کو روکا ہوا ہے اس سے پہلے کہ وہ دشمن پہ جا پڑے، روکا ہے اور فرمایا ہے کہ حجت تمام کی نہیں اب تک حضور نے، اب تک حجت تمام کی نہیں شاہ غیور نے، واہ واہ سبقت نہ کی جو منع کیا ہے حضور۔ ہائے 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 واہ واہ ہاں ہاں یعنی اچھا پھر حفظ مراتب کا ایک جی نقل جی کیا بات۔ کہ اون و محمد جو ہیں بہت کم عمر ہیں، لیکن دادا اور نانا دونوں کی طرف سے علمدار ہیں، جناب جعفر طیار علیہ السلام اور مولا جناب مولائے کائنات مولائے علی علیہ السلام۔ ایک کے ان کے نانا بھی ہے، دادا بھی ہیں، جی جعفر طیار ہیں اور بے حیدر شک کرار بے ہیں۔ شک بے شک۔ اب ان کو یہ ان دونوں بچوں کے جی میں ہے کہ یہ علم ہمیں تو مل جائے گا، کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی بھی اس کا حقدار نہیں، صحیح۔ ہمارے جد و آبا کا یہ منصب، لیکن علم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مشورے سے مولا غازی عباس علیہ السلام کو مل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ دونوں بچے کچھ روٹ سے جاتے ہیں۔ اچھا واہ واہ اب یہ دیکھیں کہ انیس انسانی نفسیات کا کتنا خیال۔ کیا بات ہے جی، واقعی واقعی۔ نباز ہے بے شک۔ تو عابدی صاحب انیس نے وہاں لکھا ہے، دانتوں میں انگلی داب کے ماں نے کہا کہ ہاں 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 اب اس کا ذکر کیا ہے، جو ہونا ہو چکا، ہائے ہائے واہ تم ہوگے تاب اثر نا عباس با وفا۔ ہاں بے شک بے شک۔ اور پھر یہ تسلیم چاہیے کہ جو عہدہ سپرد ہو، بچوں کے تم بزرگ، بزرگوں کے خرد ہو، واہ 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 اور وہ واہ 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 واہ، اور وہ بچے بھی کیسے ہیں، کیا بات ہے۔ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ دیجئے سزا ہمیں جو بلبرو پہ پھر پڑیں۔ واہ 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 کیا یہ تو چھوٹے ماموں کے قدموں میں گر پڑے؟ پڑے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا پھر ایک منظر دیکھیے ذرا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں علم تھامے، اور حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ جناب عباس کو بلا کے لے آؤ۔ تو شہزادہ جاتا ہے اور چلیے پھوپھی نے یاد کیا ہے حضور کو۔ تو حضرت عباس آ رہے ہیں جی جی اور علم ہے۔ اب انیس نے یہاں زمینی حقیقت کو کس طرح بیان کیا کہ بر صغیر میں علم کے اوپر پنجہ ہوتا ہے، جی 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 بالکل، اور اس میں لچک ہوتی ہے۔ جی 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 بالکل۔
تو جب وہ علم اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ پنجے کی لچک ایسے ایسے کر رہی ہے. صحیح. تو انیس نے لکھا ہے کہ پنجابی اشارے سے بلاتا تھا جری. ارے واہ 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 واہ، کیا منظر نگاری، سبحان اللہ. واہ واہ. اچھا پھر اس سے بھی پہلے جب ابھی امام علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے بی بی کے گھر میں، تو جناب رسالت مآب تشریف لاتے ہیں تو بچہ آنکھیں کھولتا ہے اور لعاب مبارک جو ہے وہ گھٹی کے طور پہ اس کو ملتا ہے. اب وہاں پہ جب جبریل امین خبر دیتے ہیں کہ یہ جس کو آپ پیار کر رہے ہیں، گلا چوم رہے ہیں، یہ بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تہ کیا جائے گا. سرکار نے فرمایا میں بسمل ہوا بھائی، اے وائے اخی کیا یہ خبر مجھ کو سنائی. اور یہ واقعہ سن کر نم جیے گی میری جائی. واہ واہ. تو یہ بھی دکھایا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جناب حسن کو اٹھائے ہوئے بےتابی سے ادھر گھوم رہے ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہے لپٹائے ہوئے پھرتے تھے چھاتی سے حسن کو. واہ واہ. کوئی بھی ایک مرثیہ انیس کا آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں انہوں نے کسی بھی کردار کو کم یا زیادہ دکھایا ہو. بالکل. تو ایک ایسا واقعہ جس کی تفصیل موجود ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے، جبکہ باقی ایپک والے اس میں اچھا ایک اور اگر آپ اجازت دیں عثمان قاضی صاحب سے میں سوال کروں. میں کتاب پڑھ رہا تھا سید محمد تقی کی کربلا تہذیب کا مستقبل، بڑی خوبصورت کتاب ان کی. اچھا اس میں انہوں نے ایک سوال یہ ہے کہ یہ حقیقی کردار تھے، باقی جتنے رزمیہ یا جو کچھ لکھا گیا اخلاق کو سنوارنے کے لیے غیر حقیقی کردار اپنائے گئے. لیکن اس میں ایک اور پہلو سید محمد تقی نے بیان کیا اور وہ بھی باکمال کہ یہ اتنے اعلیٰ و عرفہ تھے کہ اگر کسی قربانی کی یا کسی بات کی انتہا بھی اس واقعے سے منسوب ہوئی تو لوگوں نے اس کو صحیح جانا. وہ مثال دیتے ہیں کہ امام حسین جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، تو حضرت سکینہ لپٹ جاتی ہیں ان سے اور پیاس کا ذکر کرتی ہیں. تو امام حسین علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں اور چشمہ پھوٹتا ہے، فوارہ پھوٹتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ پانی پی لیا تو امت کی نہ اصلاح ہوگی نہ شفاعت ہوگی. تو حضرت سکینہ کہتی ہیں کہ میں یہ پانی نہیں پیوں گی. اب وہاں پہ سید محمد تقی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اگر فرض کریں نہیں بھی ہوا اور اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ کربلا ہی کے لیے بیان ہو سکتا ہے، درست، اور کہیں بیان نہیں ہو سکتا. یہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں اس لیے کہ میں نے کہا چلے قاضی صاحب کو وہ یاد آ جائے گا کہ جب لڑتے ہوئے کنارے پہ پہنچے ہیں فرات کے امام حسین علیہ السلام، تو وہاں دیکھا پانی کو، تو وہاں پہ تنہائی میں ایک ایک کو حضرت نے پکارا. کون آئے کہ فردوس میں تھا قافلہ سارا، تو سب کو نام لے لے کے پکارا. تو ایک جگہ میں نے یہ لکھا ہے، اور یہ انیس نے کہا کہ ہم چاہیں تو پانی بھی پئیں نہر پہ جا کر، پر صبر کے دریا میں ہمیں پیاس نہیں ہے. اب زہر یہ پانی ہے کہ اب باس نہیں ہے. اور یہ بھی لکھا کہ تسمہ پکڑ کے مشق بھری ہے عباس علیہ السلام، یعنی اپنا ہاتھ بھی پانی کو نہیں چھوا. بے شک یہ اخلاقیات. یہ جناب عثمان قاضی صاحب ہمیں وقفے پہ جانا ہے، لیکن ایک سوال جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ ترین کردار، عرفہ ترین مثالیں جنہوں نے قائم کی،
आला व अरफा मिसालें जो कि तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती, तो गैर हकीकी किरदार घड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल था जो आप वक्फ़े के बाद याद रखिएगा कि अगर इस वाक़े से मंसूब कोई बात भी हुई है तो तारीख़ ने या दानिश्वरों ने, उलमा ने कहा कि ये हुई होगी क्योंकि इस बड़े जो वाक़या है कुर्बानी का फ़क़ीदुल मिसाल, ये इसी में हो सकता था। अख्तर उस्मान साहब, जनाब काजी उस्मान साहब, जनाब उस्मान काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और करबला पर गुफ्तगू हो रही है और उर्दू अदब पर उसके असरात। काजी साहब, मैंने वक्फे से कबल सवाल किया था वो सैयद मोहम्मद तकी की किताब से कि हज़रत सकीना ने जब कहा प्यास या बाबा के जाने का, तो इमाम हुसैन ने इशारा किया और चश्मा फूटा फुवारे की सूरत में। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि अगर हम ये पानी पी लें या आप ये पानी पी लो तो ना उम्मत की इस्लाह होगी और ना शिफात होगी। तो हज़रत सकीना ने हाथ उठाए कि मैं कभी पानी, और ये बच्ची है 4 साल की और 3 दिन की प्यास है। इस पर सैयद मोहम्मद तकी लिखते हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ कोई ये कहे कि ये वाक़या हुआ है या नहीं, लेकिन इस पे सब मुत्तफ़िक हैं अगर हुआ है तो ये सिर्फ करबला में हो सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। तो एक आला तरीन इंसानी अखलाक और कुर्बानी की मिसाल करबला। तो अब शायर हो, अदीब हो, वो तो हसास दिल का होता है, बयान करनी है उसने चीज़, तो करबला से इधर उधर हो नहीं सकता। जी जी, वो बड़ी एक अहम बात है अख्तर साहब ने की, आपने आगे बढ़ाया, वो ये कि इसमें जो गुलू का भी अगर कोई अंसर है तो वो इस कदर हकीकी है चूँकि वो इन किरदारों से बिल्कुल लगा खाता है, वो उनके ऐन मुताबिक है। और जैसा कि उन्होंने फरमाया कि वो जो अखलाकियात का आखिर तक मैं नबी ज़्यादा हूँ, सबक़त मुझे मंजूर नहीं, ये ऐसा सबक है कि इसके आगे सब कुछ हेच है फिर, बिल्कुल। वरना ये, और ये अर्ज़ करूँ कि ये इंसानी अमूमी फ़ितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है कि जब आप बिल्कुल डेस्परेट होते हैं तो फिर आप कुछ भी करते हैं। बहुत सही आपने, लेकिन उस मौके पर उन अक़दार को बरकरार रखने का जो बयान है, मैं एक और पहलू की तरफ भी इशारा करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। ज़रूर। वो ये कि आपका भी ताल्लुक़ रहा है पुराना इस शोबे से और मैं भी कुछ इसमें खामा फरसाई करता रहा हूँ, जो डेवलपमेंट का शोबा है। जी, और उसमें जेंडर के हवाले से बड़ी बात होती है। जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और यूँ बात होती है गोया कि ये कोई मगरबी कॉन्सेप्ट है फीमेल एम्पावरमेंट का, वेमेन एम्पावरमेंट का, और इस वजह से कुछ लोग उसे इबा भी रखते हैं हमारे यहाँ के जी ये खुदा न खास्ता कोई इम्पोर्टेड चीज़ है। वो पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जैसा किरदार हमारी तारीख़ और हमारे अदब में मौजूद है। मुझे तो आसपास नज़र दौड़ाने पर अपनी पूरी तारीख़ में जेंडर एम्पावरमेंट की, वेमेन एम्पावरमेंट की से बड़ी मिसाल नहीं मिलती। बहुत दुरुस्त। और मुझे सादत हासिल हुई है दिमश्क में कुछ अरसे काम करने की, और मैं अक्सर उस सतून के करीब जाकर खड़ा हो जाता था और सोचता था कि वाह क्या मंज़र रहा होगा कि हाकिम शाम के दरबार में सैयदा ने उठकर बरमला सारी बात उससे कह दी। और असर अंगेज़ी देखिए कि उसके बाद फिर वो सख्तियों का सिलसिला अगरचे जारी रहा पर वैसा सख्त नहीं रहा उसके बाद। ये असर अंगेज़ी है, ये वो वेमेन एम्पावरमेंट है, ये सैयदा ज़ैनब के या उनसे मंसूब कलाम की असर अंगेज़ी है। मेरा ख़्याल है ये एक ऐसा पहलू है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, और ये वो चीज़ नहीं कि जो कि बाहर से हमने इंपोर्ट किया है या गैरों का सरमाया नहीं, हमारा अपना ही तहजीबी। बल्कि बाज़ तारीख़ों में लिखा है कि जब हज़रत ज़ैनब की आवाज़ गूंजी सलामुल्लाह अलैहा और उन्होंने उसके जवाब में जब बताया कि इस मार्के में जीता कौन है, तो बाज़ तारीखें लिखती हैं कि यजीद दरबार छोड़ के जी लर्ज़ा तारी हो गया, चला पूरे दरबार पे लर्ज़ा तारी। बेशक। इससे पहले देखिए ना इकबाल का देख लीजिए ना। जी। वाह। अच्छा, 3 औरत हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और छोटी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। बीबी खदीजा के बारे में लिखा कि मौदरयन यानी इनकी हज़रत फातिमा की वालिदा मौदरयन काफ़िला सालार इश्क, मौदरयन मरकज़े पुरकार इश्क,
اور ایک مصرع لکھا ہے کہ کون لکھے گا، پشت پازد تاج تخت عالمین، واہ واہ بے شک، واہ 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 بے واہ شک، واہ واہ، کہ ٹھوکر مار دی تاج و تخت عالمین کو۔ کوئی شک اور پھر ایک جگہ ایک اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ بطولی باش پنہن شواز نصر، جی، واہ 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 واہ، کہ در آغوش شبیر بگیری۔ ہاں ہاں، بے شک بے شک، تو یہاں تک ہے۔ ابھی قاضی صاحب نے بات کی تو میں نے کہا کہ یہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے، میں سوچ رہا تھا جی جی، کہ یہ نوران جلی جو مشورہ کرتے تھے ان میں عورات شامل ہوتی۔ واہ اور علامتہ کرنے جیسا اہم فیصلہ جیسا کہ اختر عثمان صاحب نے فرمایا جی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مشورے سے ہوا، بے شک، اس سے بڑی مثال میں تو سوچنے سے قاصر نہیں ہوں۔ ہو سکتا۔ اور یہ کتنا بڑا معرکہ ہونے جا رہا ہے جس نے تاریخ پہ اثرات مرتب کرنے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں مشورے میں بھی، اور صرف مشورے میں نہیں بلکہ اقدام میں بھی، قیام میں بھی، عملی طور پر بھی۔ اچھا اختر عثمان صاحب، جو جب واقعہ کربلا ہو گیا تو پھر اس کا ابلاغ، اس کی کمیونیکیشن، یہ ایک بہت بڑا کام تھا، واہ واہ، اور اس میں پھر میں اپنی اس بات کو کہ ادب پر جو کربلا کے اثرات ہوئے، اس کو ایک اور طریقے سے بھی لیتا ہوں کہ پھر خود کربلا کی کمیونیکیشن کے لیے، ابلاغ کے لیے ادب کو استعمال کیا گیا۔ بے شک، اب یہ حضرت ام کلثوم کے مرثی ہے، مدینہ جدنا تقبلین، یعنی آپ کربلا کو آگے پہنچانے کے لیے ادب کا استعمال کیسے ہوا یہ؟ دیکھیے آپ اس کو اسی مرثیے کا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، میں نے بھی کیا، جی جی، مدینہ جدنا لا تقبلین، وہ ہے جب حرم مقتل سرور سے وطن میں آئے۔ ہاں، اس پورے مرثیے کا ترجمہ میر انیس نے 40 بند میں کیا ہے۔ ماشاء اللہ، واہ واہ، اے محمد کے مدینے متوجہ ہو ادھر، ہوں، آئے ہیں روتے ہوئے، آئے ہیں روتے ہوئے، راہ میں ہم خستہ جگر۔ اب یہ پورا مرثیہ دیکھ جائیے، یہ میر انیس کا یہ مرثیہ، یہ مرثیہ اس کا مشہور گویا ترجمہ ہے، ترجمہ ہے۔ جی، جی، اچھا، اور حضرت ساتھ سید فاضل حسین لکھنوی نے اصل شعر بھی دیے ہوئے ہیں۔ ارے واہ، اچھا یہ دیکھیے کہ اختر حسین جعفری جیسا آدمی، جی ایک چھوٹی سی نظم میں عرض کر دیتا جی ہوں، ضرور ضرور، اس مہینے میں غارت گری منع تھی، جی کیا بالکل، یہ یعنی حرمت والے مہینے، واہ واہ، بے شک، پیڑ کٹتے نہ تھے، تیر بکتے نہ تھے، بحر پرواز محفوظ تھے آسماں، واہ واہ بے خطر تھی زمین مستقر کے لیے، واہ، اس مہینے میں غارت گری منع تھی، یہ پرانے صحیفوں میں مذکور ہے۔ بالکل ٹھیک، واہ واہ، میری تقویم میں بھی مہینہ ہے یہ، ہوں، اس مہینے کئی تشن لبساتیں بے گناہی کے کتبے اٹھائے ہوئے ہائے ہائے، روز و شب بین کرتی ہیں دہلیز پر، اور زنجیر در مجھ سے کھلتی نہیں، دل دھڑکتا نہیں، فرش ہموار پر پاؤں چلتا نہیں، اس مہینے میں گھر سے نکلتا نہیں۔ واہ 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 واہ، اچھا پھر جو ان کی طویل ترین نظم آئینہ خانہ، جی اس کو دیکھ لیجیے گا، اصل میں وقت نہیں ہے نا ہمارے پاس، جی جی جی، ہمارے پاس 7-8 منٹ جی ہیں، وہی کہہ رہا ہوں کہ جو بڑا ادب ہے اس کی پہچان، بڑے ادب کے مخاطب سب ہوتے ہیں، بے شک ہماگیریت ہے، بالکل صحیح، شاعری بنی نوع انسان کی مادری زبان ہے، چاہے وہ کسی زبان میں ہو۔ کیا بات، واہ، کیا اچھی بات واہ، ہے، واہ، سبحان اللہ، ایک بات، جب مولا فرماتے ہیں نا تو وہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے یہاں پہ سلسلہ، مولا علی علیہ السلام کا شعر ہے جی جی، کہ رضینا قسمت الجبار فینا واہ، نا علم وللجہال معلوم، اور ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم اور آدھا کے لیے یا جاہلوں کے لیے مال رکھا۔ بالکل صحیح، علم حلم، واہ واہ، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، بے شک، واہ،
اور کربلا کے کرداروں میں اتنی بڑائی ہے کہ اگر اس میں غلو کی، جیسے انہوں نے صورت، جی جی انیس تو کہتا ہے کہ سچ بات کہ اتنی بھی تعلی نہ روا تھی، مولا یہ کلیجے کے پھپھولوں کی دوا دوا تھی۔ واہ واہ واہ، وہ تو ادھر ہے نا۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ دبیر کے مراسی دیکھ لیجئے، نسیم امروی کے مرثیہ کی طرف مرشد وقار شیرازی نے ذکر کیا، اور وہ تھا کہ عباس جب کے جانب باغ جناح چلے، واہ زوجہ نے پوچھا ہے میرے دلبر کہاں چلے؟ بولے جہاں سے اب نہ نہیں، اب نہ پھریں گے وہاں چلے۔ مقتل میں جا کے پھر یہ سواری نہ آئے گی، آئی ہے سب کی لاش، ہماری نہ آئے گی۔ دنیا بھی اصل میں ہے کسی کربلا کا نام، اور اس زمین سے نیچے ہے تحت الثری کا نام، ایک شخص سے جہاں میں ہے باقی وفا کا نام، عباس اس کا نام ہے، آگے خدا کا نام۔ ٹھیک ہے۔ کربلا نے اخلاق کے وہ اصول دیے جو مشرق و مغرب سے بالا ہیں، بے شک، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ سماجی اور خونی رشتوں کو جس طرح پرویا گیا، دیکھیے ہور پر ایک مرثیہ ہے جی انیس کا بخدا فارس سے میدان تحور، شاہکار ہے، شاہکار۔ جی اس میں فرماتے ہیں کہ وعدہ ریگا نہ ہوئی ہم سے بھی خدمت تیری، خیر فردوس میں ہو جائے گی دعوت۔ رحمت تیری۔ واہ 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 واہ، کتنا یقین ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دن کو رتبہ تیرا خیل شہداء میں ہوگا، شب کو تو صحبت محبوب خدا میں ہوگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جناب عثمان غازی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہر چیز اس کو کیا کہیے، مختصر نویسی کہیے یا شارٹ سپین کہیے توجہ کا، اس کی طرف چلتی جا رہی ہے۔ اب کسی زمانے میں لمبے لمبے مضمون ابھی بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن آج کل مختصر تحریر کا، مختصر آڈیو کا، مختصر ویڈیو کا دور ہے۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا ایک ایسا ہمیں واقعہ یا ایسا کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ اگر 2 منٹ میں کوئی بات پہنچانی ہو تو کربلا میں اتنے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی موجود ہیں کہ وہ بھی پہنچایا جا سکتے ہیں۔ پہلے آپ سے سوال کروں گا، ہمارے پاس 3-4 منٹ ہے، اسی بات کو کہ اب کیا ٹرینڈ ادب میں، یا جس کو آپ آڈیو ویڈیو میکنگ کہہ لیں، یہ بھی ادب ہی کا ایک حصہ ہے، ایک ابلاغ کا، فرمائیے گا۔ اچھا، میں مختصر عرض کروں گا، زیادہ وقت میں استاد محترم کو دینا چاہوں گا۔ جی جی میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جو شارٹ اٹینشن سپین ہے، جی جی جی، یہ ایک سپلائی ڈریون مسئلہ ہے، واہ ڈیمانڈ ڈریون نہیں ہے۔ عوام کا مزاج خود سے خراب نہیں ہوا، خراب کیا گیا ہے۔ واہ، اس کی میں مختصر صرف یہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں شمع بڑھاؤں گا استاد محترم کی طرف۔ وہ یہ کہ اگرچہ لوگ نفور ہوتے ہیں لمبی تحریریں پڑھنے سے یا لمبی نظم سننے سے، لیکن کہیں انیس کا مرثیہ پڑھا جا رہا ہو تو زمین وہیں قدم پکڑ لیتی ہے، چاہے وہ 36 بندوں پر ہو، چاہے 72 بندوں پر ہو۔ تو وہ تاثیر سپلائی سائڈ پر ہے، وہ کلام منظر سامنے آ بس یہ جاتا بات ہے، کوئی میرا تو یہ میری تو اچھا، یہ آپ رائے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اچھا ادب تخلیق کیا جائے، اس ادب پر یا ایک اچھی تحریر پر ایک اچھی ویڈیو، ایک اچھی آڈیو یا ایک اچھی پریزنٹیشن، ایک مرثیہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ ایک پریزنٹیشن ہے، یہ کی جائے تو لوگ لمبی لمبی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، اگر اس موضوع سے متعلق آپ بات جی، کربلا انسان کی منزل بھی سنگ میل بھی، واہ واہ، واہ کربلا سمٹا ہوا نقطہ بھی ہے تفصیل بھی۔ واہ واہ واہ، دیکھیں ہمارے کویسچن سے متعلق کیا خوبصورت شعر، دیکھیں واہ واہ۔ اچھا، پھر یہ فرمایا کہ کربلا معراج آدم ملتوں کا نور ہے، واہ کربلا انسانیت کا دائمی دستور۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ جب وہ لکھتا ہے نا اپنا جو انیس کے مرثی کا ترجمہ، رال رسل شاید یا میتھیو ہے، ڈیوڈ میتھیوز ہے، ڈیوڈ میتھیوز ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ حسین واز اسٹینڈنگ لائک اے راک امنگ دی اینیمیز۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، ایک مصرع انیس کے یہاں ایسا ہے جو مر کے دوبارہ جینے کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا، واہ واہ واہ، وہ جناب حر کے اس میں ہے۔ جی جی،
اکثر میں اس کی مثال دیتا ہوں، ضرور. اور وہ یہ ہے کہ نظم شاہ دو عالم کو پکارا اس نے، سبحان اللہ. واہ منت غیر نہ کی رن میں گوارا اس واہ نے، واہ. ہائے. خون چہرے پہ جو تھا اس کو اتارا اس نے. اب وہ خون میں تر ہے اور نزع کے عالم میں ہے، امام کو بلا رہا ہے، دیجئے حر کو سند نار سے آزادی کی، آئیے جلد خبر لیجئے فریادی. فریادی کی. تو امام پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی ہیں. امام اس کو بلاتے ہیں، وہ نظر کے عالم میں ہے، بولتا نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر کے اندر ایک غصہ بھر جاتا ہے، افسوس کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، دو گھنٹے پہلے دشمنوں کے لشکر میں تھا، ادھر آیا تو بازی بھی لے گیا. ہاں ہاں ہاں، یعنی ان سے پہلے شہید ہو تو گیا. رشک کی بھی ایک صورت ہے نا. جی جی جی. تو فرماتے ہیں کہ حر کو چونکا کے حبیب ابن مظاہر نے کہا، یہ چونکانا کے لفظ کو دیکھیے، اس کے بجائے کوئی لفظ نہیں رکھا جا سکتا. واہ واہ واہ. حر کو چونکا کے حبیب ابن مظاہر نے کہا، آپ بےتاب ہیں حر جری ہوش میں آ، کوچ در پیش ہے یہ وقت نہیں غفلت کا، دیکھ دیدار جگر بند جناب زہرا، دم آخر شہ والا کی زیارت کر لے. ہاں ہاں ہاں. دم رکا ہے تو اشارے سے وصیت کر لے. کیا بات ہے، کیا بات. کسی آقا نے کبھی کی ہے یہ توقیر غلام، دیکھ تو رحم تیرے واسطے روتے ہیں امام، ہائے ہائے. بھائی فرماتے ہیں شفقت سے چہے عرش مقام، اے خوشا بخت خدا خب کرے نیک انجام، حشر تک دیر میں یہ ذکر غم انگیز رہا، تو بچپن کے غلاموں سے بھی کچھ تیز رہا. واہ 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 واہ. واہ. سبحان اللہ. اختر عثمان صاحب، آپ کی یہ خوبصورت گفتگو کربلا کے حوالے سے پر تاثیر گفتگو، اور جناب عثمان قاضی صاحب کی خوبصورت گفتگو، جی نہیں چاہ رہا. بعض پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ واقعاً دل نہیں چاہتا کہ آدمی اختتامی الفاظ کہیں، جی کرتا ہے کہ آپ کہتے رہیں دونوں شخصیات اور ہم سنتے رہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ دونوں شخصیات تشریف لاتی رہیں گی اور کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی. ناظرین کی کربلا کے ذریعے تہذیب، ہمارے نوجوان نسل کی کربلا کے ذریعے تربیت، یہ ایک ایسا اہم پہلو ہے کہ نوع انسان اور نوجوان نسل کی تربیت کے لیے اگر کوئی آج کل سب سے افیکٹو تربیت گاہ ہے تو وہ کربلا ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین، بہت خوبصورت پروگرام. عنوان تو اردو ادب پر کربلا کے اثرات تھا، لیکن ایک پوری تربیتی نشست تھی یہ کہ اگر ہمیں اپنی اخلاقی اور تہذیبی تربیت کرنی ہے تو کربلا ہمارے لیے ایک سب سے بڑی مثال، بلکہ انسانی تہذیب کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس پر اور پروگرام بھی اس موضوع پر کرتے رہیں گے. اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.